ایک ایسا شہر تھا جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ اس شہر میں رہنے والی قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی تھی۔ وہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور زمین بہت زرخیز تھی۔ کھیتوں میں سبزہ لہراتا تھا اور پھل کثرت کے ساتھ اگتے تھے۔ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر وہی شہر بعد میں دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ وہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا گناہ ایسا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور وہ شہر تھا سادوم۔ سادوم میں میٹھا پانی اور خوبصورت باغات تھے۔ کھجوریں نرم اور میٹھی تھی، لیکن کھجور کی مٹھاس نے لوگوں کو غرور میں ڈال دیا، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سخت ہونے لگے۔ شروع میں گناہ چند لوگوں تک تھا، پھر آہستہ آہستہ سرعام ہونے لگا۔ سرداروں نے کہا یہ نیا راستہ ہے۔ لوگوں نے اسے شوق بنا لیا، پھر وہ عادت بن گئی۔ آخر کار وہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن گیا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ عمل فطرت کے خلاف تھا۔ وہ یہ گناہ کھلے عام کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اس پر فخر کرتے تھے، راستوں میں مسافروں کو تنگ کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ ہجرت کر کے شام کے علاقے میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سادوم کی طرف بھیجا گیا۔ انہیں اس قوم کا نبی بنایا گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے، ہر طرف نعمتیں تھیں۔ بازار آباد تھے، مکانات بلند تھے، زمین سرسبز تھی، مگر لوگوں کے اعمال خراب تھے۔ انہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا تھا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہارے لیے خیر کا پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا، ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوم کی ترقی ایمان سے ہوتی ہے، دیواروں کی بلندیوں سے نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر سچ ہے تو عذاب لاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سالوں تک سمجھاتے رہے، مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد کر۔ اس دوران فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا۔ پھر بتایا کہ ہم سادوم کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفاعت کی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قوم کو خبر ہوئی کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا، مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا۔ انہوں نے اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ رکے۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی، کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات میں نکل جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر نکل گئے، مگر ان کی بیوی ایمان نہ لائی تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زمین پھٹنے لگی، پھر زوردار آواز آئی، بستی الٹ گئی، آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنے مجرم کے لیے تھا۔ نہ محل بچے، نہ سردار بچ سکے، نہ دولت کام آئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شہر زمین میں دھنس گیا۔ ان کے نام مٹ گئے، ان کے گھر مٹ گئے، مگر ان کا واقعہ باقی رہ گیا، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور مت کریں، فطرت کے خلاف مت جائیں، گناہ کو فخر نہ بنائیں، نبیوں کی باتوں کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آتا ہے تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ قوم لوط قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔